السلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی. آج ہمارے مہمان ایک ایسی خاتون ہیں جو پاکستان کی خواتین کا ایک قسم کی علامت ہیں، ایک سمبل ہے، جو بہت ساری مشکلات سے میں گھری ہوتی ہیں اور پھر کبھی کبھی ان کو اپنے قانونی حقوق کے لیے جو جنگ لڑنا پڑتی ہے اس جنگ کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. آج جن خاتون کے ساتھ ہم موجود ہیں وہ اپنی چہرہ بھی نہیں دکھانا چاہتی، وہ اپنی شناخت بھی نہیں بتانا چاہتی، مگر اس کے باوجود جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یا جس نے کیا وہ اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیں گی. آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے مطیولہ جان ایم پہ ہم نے ایک سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کا ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا، اور سابق ڈی آئی جی نے مختصراً یہ انکشاف کیا تھا اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ 4 سال تک تقریباً پاکستان کی جیل میں رہے، ان کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے، ان کے خلاف نیب کے کیسز بھی بنے، مگر اس تمام عمل میں آج تک عدالتوں نے ان کے کیسوں کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. مگر ان تمام مقدمات میں جو سب سے اہم فریق تھی وہ ان کی سابق اہلیہ تھی جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان کا اصل نام ظاہر کیے بغیر ہی ہم ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے ایم جے ٹی وی کو وقت دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ڈی آئی جی جنید اقبال نے، سابق ڈی آئی جی نے ایم جے ٹی وی پہ 8 مہینے پہلے اپنے انٹرویو میں باتیں کی تھیں، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ ان باتوں اور ان دعووں کا جواب بھی آنا چاہیے تھا. اور مگر ابھی تک ہم نے اوپنلی کہا بھی تھا کہ ان کا جواب اگر آئے گا تو ہم اس کو ضرور اکوموڈیٹ کریں گے، اور آج وہ دن آیا، گو تاخیر سے آیا. تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر یا چینل کی ریٹنگ کی خاطر فیکٹس کو اگنور کر کے جھوٹ کی ایسی تشہیر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہی لوگوں کو حقیقت نظر آئے. اس سے نہ صرف عوام مسلیڈ ہوتی ہے اور معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، بلکہ جو اصل انصاف کا حقدار شخص ہے نا، اور جو ریئل وکٹم ہے، اس کی حق تلفی ہوتی ہے. اور دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مجھے فطری طور پہ پسند نہیں ہے کہ بچیاں جن کی سینکٹٹی کے معاملات ہوں دے شوڈ بی میڈ اے سبجیکٹ آف ڈسکشن آن میڈیا. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی، لیکن آج مجبوراً بیکاز آف دا ڈیلیڈ جسٹس دیٹ آئی ایم فیسنگ، اور سوشل میڈیا پہ جو میلیشس کیمپین ہے اور پھر اس کا اثر ہماری کورٹ کی پروسیڈنگز پہ جو اس کو پریجوڈس کر دیتی ہیں، اور جو ریپیٹڈ ایویڈنس ٹیمپرنگ جو مجھے اب دیکھنی پڑ رہی ہے، ان سب سے مجبور ہو کر میں آج اس فورم پر آئی ہوں تاکہ جو جھوٹ یہاں سے سپریڈ کیا گیا ہے اس کا تدارک ہو سکے، لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے. بیسکلی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس وقت ایک کیس ہے سائبر کرائم کیس جو 2017 میں نے ایف آئی اے لاہور میں رپورٹ کیا تھا. اس کیس کی میں پرائم کمپلیننٹ ہوں، اور یہ شخص جس کے خلاف میں نے کیس رجسٹر کرایا تھا، دا پرنسپل اکیوز، یہ نہ صرف میرا سابقہ شوہر تھا بلکہ میرے بچوں کا والد ہے. سو ہی بلانگ ٹو پولیس سروس ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی رپورٹڈ دا کیس. اس کے پولیس میں ہونے کی وجہ سے، اور کیونکہ یہ میں نے ایف آئی اے میں رپورٹ کیا تھا، ایف آئی اے میں بھی یہ سرو کر چکا ہوا تھا، مجھے مسلسل چیلنجز کا سامنا ہے اس کیس کو پرسو کرنے میں. بات کی گئی میرے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ میری فیملی انفلوئنس کر رہی ہے اور جوڈیشری مجھے فیور کر رہی ہے. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب کا تعلق رہا ہے جوڈیشری سے، اس سے پہلے وہ ایز اے ویری پرومیننٹ لائر سرو کرتے رہے. میرے فیملی کے بہت سے افراد جو ہیں، ہمارا بیسک جو ہے انٹروڈکشن جو ہے وہ جوڈیشل بیک گراؤنڈ ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی رہے ہیں جسٹس زاہد حسین صاحب، آپ بات کریں. جی ہاں، بات یہ ہے کہ دکھ مجھے اس چیز کا لگتا ہے کہ بات میرے فیملی انفلوئنس کی جاتی ہے کہ بیکاز آئی ایم دا ڈاٹر آف سو اینڈ سو کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری مجھے فیور کر رہی ہے. یہاں میں ایک مختصر سا اس کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، فیورٹزم تو بہت دور کی بات ہے. اگر انصاف ہی مل جاتا تو کیا وجہ ہے کہ پچھلے 7 سال سے میرا یہ کیس جو میری سینکٹٹی سے متعلق ہے، اور میری نہیں بلکہ میرج انسٹیٹیوشن کی سینکٹٹی ایز اے ہول اس سے متعلق ہے، یہ آج تک عدالتوں میں ٹرائل میں کیوں
پینڈنگ چلا آتا. یہ اکیوز جو کہ غلط بات کر فیکٹس کو چھپا کے اپنے آپ کو کلیم کر رہے بے گناہ مختلف فورمز پہ، میں یہ کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جس کو اپنے آپ کو بے گناہ کلیم کرنے کی ضرورت پڑی ہے مختلف فورمز پہ، وہ تو اس کو چاہیے کہ ایک بھی پروسیڈنگ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں نہ مس کرے. یہ شخص ان دس پرٹیکولر کیس نہ اس نے انکوائری پروسیڈنگ جوائن کی، حالانکہ ایف آئی اے نے اس کو آفیشلی انکوائری جوائن کرنے کے لیے کہا. اس نے بیفور ایف آئی آر کا رجسٹر ہونا تھا، اس سے پہلے انکوائری نہیں جوائن کی. رجسٹر ہونے کے بعد جب ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن بھی جوائن نہیں کی، جب بھی اسے پری اریسٹ بیلز میں یہ پریولیج دیا جاتا تھا کہ یہ انویسٹیگیشن جوائن کرے، اور پھر اس کے بعد یہ ایبسکونڈ کر گیا ولفلی. میں یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو مختلف فورمز پر آ کر اپنے آپ کو وکٹم ایز اے وکٹم کلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انوسینٹ ہوں، کیا وجہ ہے کہ وہ پروسیڈنگز جوائن نہ کرے اور اپنے آپ کو ایبسکونڈ کر لے، پروسیس آف جسٹس کو ایویڈ کرے کہ. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے بچوں کا مینٹیننس کا کیس ہے. اگر آپ ہم آتے ہیں اس مینٹیننس کی طرف بھی آئیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ اس تمام عمل کے دوران جو آپ کے سابق شوہر ہیں وہ 4 سال تک جیل میں بھی گزارے انہوں نے، اور وہ 4 سال تک جیل میں گزارتے ہوئے وہ تاخیر کرتے رہے اس سارے عمل میں. جی ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جو اس کی پری اریسٹ بیلز کینسل ہوتی گئیں، انسٹیڈ آف جوائننگ انویسٹیگیشن تاکہ یہ کیس جلدی کنکلوڈ ہوتا، یہ شخص جو کیونکہ ایسا ارریفیوٹیبل ٹیکنیکل ایویڈنس تھا اگینسٹ ہم کہ اس کی بیسس کے اوپر اور جو اوفینسز تھے وہ نان بیلیبل تھے، اس کی پری اریسٹ بیلز کینسل ہو جاتی ہوتی تھیں. اب بجائے اس کے کہ یہ پروسیڈنگ جوائن کرتا، یہ انہی ججز کو ملائن کرنا شروع کر دیتا تھا، فیک میڈیکل رپورٹس بناتا تھا ٹو کاز ڈیلے. اینڈ دس از آن ریکارڈ، آپ چاہیں تو میں یہ ڈاکیومنٹس آپ کو دکھا سکتی ہوں. یہ آن ریکارڈ ہے کہ کیسے یہ شہر کے مختلف ہسپتالوں سے فیک میڈیکل رپورٹس لا کر کورٹ کو سبمٹ کرا دیتا تھا کہ یہ پروسیڈنگ جوائن نہیں کر پا رہا. حالانکہ جب اس کی لوکیشن ٹریس کی جاتی تھی، جو 1-2 دفعہ رپورٹ کیا لوگوں نے کہ یہ ہی از فاؤنڈ پریسنس ایٹ سم ادر پلیس، تو ایف آئی اے نے دیکھا اور انہوں نے ٹریس کیا تو لوکیشن اس کی فرق شہر میں ہوتی تھی. تو یہ کورٹ نے 4 سال تک جو جیل میں رہے اس دوران بھی یہ جعل سازی کرتے رہے، جیل کے اندر سے یہ سب کچھ کرتے رہے. جی، جیل کے اندر وائل ہی واز انکارسریٹڈ ان پیپرز، حقیقت میں یہ سوشل میڈیا یوز کرتا رہا تھا، جیل کے اندر ایکسیس نہیں ہوتی. میں نے اس کو پی ایم پورٹل تک پہ، سٹیزن پورٹل تک پہ رپورٹ کیا تھا، لیکن صرف اور صرف اونس آف رسپانسبلٹی شفٹ کیا جاتا رہا فرام ون فورم ٹو دی ادر. جب اس کو ایونچولی اریسٹ کیا گیا اور ٹرائل شروع ہو گیا تو ٹرائل کورٹ میں اس نے ججز کو ابیوز کیا ان سائڈ دا ٹرائل. یہ آن ریکارڈ ہے. ان سائڈ دا ٹرائل کورٹ اس نے جو ٹرائل کنڈکٹ کر رہے تھے جج، انہیں فزیکلی ابیوز کیا. وٹنسز جو ایف آئی اے کے تھے ان کو فزیکلی ابیوز کیا گیا. یہ یہاں پر میرے پاس کوئی ایف آئی آر کاٹی اس جج نے؟ جی، انہوں نے آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ جس طرح کا اس نے ابیوز کیا اور تھریٹن کیا، جس میں جج صاحب نے اپنے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ود ان سائڈ دا کورٹ اس نے جو کیا ہے، اور جس طرح اس نے وٹنسز کو اور پروسیکیوشن کو ابیوز کیا ہے اس کے. جی ہاں، میرے پاس موجود ہے. اس کی بنا پہ اس کو ویڈیو لنک پہ ٹرائل کو موو کیا گیا تھا، بیکاز دا جج ڈڈ ناٹ وانٹ دا اکیوز پرسن ٹو کم فزیکلی ان سائڈ دا کورٹ اگین. اور اس کے خلاف اس نے اپلیکیشن بھی فائل کی جج کے خلاف، لیکن انہوں نے ڈسمس کر دی. کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی، کنٹیمپٹ آف کورٹ. دیکھیں، یہ ان کا اپنا پریروگیٹو تھا، لیکن انہوں نے کورٹ کے آرڈر پہ یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، ایک الزام یہ ہے ڈی آئی جی صاحب، سابق ڈی آئی جی صاحب کا، کہ آپ کے والد کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے ہیں تو وہ تمام عدلیہ کو وہ کنٹرول کرتے تھے، اور 4 سال تک جیل میں رہے. تو جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت کیوں نہیں مقدمہ مکمل کیا گیا؟ 4 سال میں ایک کیس بھی ان کے خلاف ثابت کیوں نہیں ہو سکا جب وہ جیل میں تھے؟ یہ یہیں پہ آپ کی بات میں کانٹرڈکشن ہے. اگر میری فیملی اتنی انفلوئنس کر رہی ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ آج 7 سال یہ کیس ڈیلے ہوتا رہے؟
Like I said before, this person belongs to police. Ab to shukr alhamdulillah, he has been dismissed from police service, but he belonged to police service. He managed karke aaya tha custom se police mein without qualifying on merit for CSS. इसका पुलिस सर्विस में होना और मेरा ये केस जो कि FIA हैंडल कर रही है, जो since I have reported it there, this itself says a lot about the delay. While he was in jail authorities इसको वीडियो लिंक से कनेक्ट नहीं करती थी फॉर द ट्रायल ऑन द वेरी प्रिटेक्स्ट कि या तो वो कहती थी कि वीडियो लिंक ख़राब है, या वो कहते थे कि बताया जाता था कि मेडिकल रीज़न है, ही इज़ नॉट वेल. देयर वुड नॉट बी अ सिंगल मेडिकल रिपोर्ट जो कि प्रोड्यूस की जाती थी कि क्या बीमारी है, क्या वजह है, किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है. दीज आर द हार्ट अटैक हुआ इनको. देखें, अगर आप कहते हैं एक शख्स को हुआ, अब वो टाइम लाइन थी 2020, बिफोर 2020 जो इसने ये स्टांस लिया था. मैं ये बात कर रही हूँ 2021 ऑनवर्ड्स की, जब पोस्ट अरेस्ट बेल्स का एक कंप्लीट साइकिल ख़त्म हो चुका था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और वो ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कि सिंस ही वाज हिमसेल्फ कॉजिंग डिले इन द ट्रायल एज़ पर द कोर्ट्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट, तो ही डिड नॉट डिज़र्व द बेल. और उस एक्सक्यूज़ मी ऑर्डर की बेसिस पे इनके लॉयर ने, काउंसिल ने विड्रॉ करना पसंद कर लिया था, बजाय इसके कि वो जो बेल है उसको डिसमिस किया जाता और एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता. उसके बाद डायरेक्शंस दी गई कि 1 महीने के अंदर केस को कंक्लूड किया जाए. इट इज़ ऑन रिकॉर्ड के थ्रू आउट दैट 1 मंथ कंसिस्टेंटली इस शख्स ने प्रोसीडिंग्स को इवेट किया है. एक प्रोसीडिंग इसने ज्वाइन नहीं की. देखिए, ये शख्स जो था, जो कि कहने को मेरा शौहर था, इस शख्स ने पब्लिकली मुझे डिफेम करने के लिए और मेरी सैंक्टिटी को, मेरे ऑनर को सोशली टार्निश करने के लिए 2 बहुत ही प्रोफेन फेसबुक प्रोफाइल्स बनाए. ठीक है, उसके ऊपर एक्सप्लिसिट कंटेंट कैरिंग माय आइडेंटिफिकेशन वाज ट्रांसमिटेड. इट वाज ट्रांसमिटेड पब्लिकली, उसे वायरल किया गया. ना सिर्फ ये कि वो एक पेज बनाया गया मेरे नाम से, एक मेरे वालिद साहब के नाम से बनाया गया. यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि वाई इज़ देयर सो मच एक्रिमनी. आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी जिस तरह मिलाइन करता है, मेरे साथ मेरे वालिद साहब का ज़िक्र ज़रूर आता है. ये पॉइंट बहुत अहम है समझने को, और इसके ऊपर मैं ज़रूर आती हूँ. पहले मैं ये केस के फैक्ट्स चंद बता दूँ. उन पेजेस से ना सिर्फ ये कि पब्लिकली ट्रांसमिट किए गए एक्सप्लिसिट कंटेंट, बल्कि 350 से ज़्यादा इन पर्सन फेसबुक के फ्रेंड लिंक्स थे जिनको इन पर्सन वो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा था और उनसे इन कम्युनिकेशन वो शख्स था. उसके अलावा सिंस मेरा टीचिंग से ताल्लुक़ था, आई यूज़ टू टीच एट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ इन द टाउन, तो मेरे स्टूडेंट्स में भी वो सब प्रोफेन और एक्सप्लिसिट इमेजेस जो मेरी आइडेंटिटी को कैरी करता था वो फ्लोट किया गया, ताकि वर्क प्लेस पे भी ये डिफेम हो. इसके अगेंस्ट आपने फिर क्या किया? जी, मैं वो भी बताती हूँ. इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन ईमेल आईडीज़ पे ये पेजेस बनाए गए थे, ये शख्स क्योंकि मेरा साबका शौहर था, ही न्यू ऑल डिटेल्स ऑफ माय प्रोफेशनल एंड पर्सनल, मेरा बैकग्राउंड इसको मालूम था. इसने वो सारी इन्फॉर्मेशन उन पेजेस को बनाने में और उनकी इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल की, ताकि देखने वाले को इब्हाम ना हो कि ये फ़ेक आइडेंटिटी है, वो ये समझें कि ये ख़ातून ही है जो ये सब काम कर रही है. ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर से ये ट्रांसमिशन की गई, उन्हीं जो पेजेस थे, जो रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक बिज़नेस रिकॉर्ड इंटरनेशनल लेवल पे सारा डेटा आया था, वहीं से मालूम हुआ कि लिंक्डइन प्रोफाइल भी एक मेरे नाम से इस शख्स ने बनाया हुआ है. और जब वो लिंक्डइन प्रोफाइल को देखा गया, उस लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर बहुत ही गलत कंटेंट था. मुझे बड़ी ही गलत डेजिग्नेशन के साथ वहाँ पर भी मेरी आईडी को फेक किया गया हुआ था, और ये शख्स ख़ुद उसका कनेक्शन बन रहे हैं. अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये शख्स ख़ुद इतने शरीफ होते और इसने वो कनेक्शन ना बनाया होता, तो
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لنکڈ ان پہ آپ ایک شخص کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور خود سے پروفائل کے ساتھ، اور آپ اس کو کلیم کریں کہ یہ تو اس خاتون نے خود بنایا ہوا ہے. وہ 2012 سے وہ پروفائل بنا ہوا تھا. 2012 میں اس شخص کو چاہیے تھا کہ یہ ٹرمینیٹ کر دیتا اس ریلیشن شپ کو. اگر ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ خاتون جس سے میری شادی ہوئی بھی ہے وہ اس نے ڈیزگنیشن بہت ہی میں کیا پروفین قسم کی اس پر رکھی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی ایکسکیوز می، میں چاہوں گی کہ میں اس کیس میں ہوا کیا، کیونکہ آخری تاریخ پہ بظاہر ایف آئی اے کی عدالت میں جو ایف آئی اے کے جو وٹنس ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ تو اپنے جو بیان ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت جو ہے وہ سابق ڈی آئی جی صاحب کے خلاف نہیں ہے کہ وہ ان پروفائلز کا انہوں نے بنایا یا وہ اس کا حصہ تھے. اور پھر آپ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ایف آئی اے کا جو گواہ ہے اس پہ دوبارہ جرا کی اجازت دی جائے. تو یہ کیوں آپ کے جو ایف آئی اے کے گواہ ہیں وہی پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا اپنا لنکڈ ان پہ کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ 4 سال تک یہ معاملہ کیوں نہیں ثابت ہو پا رہا؟ اس میں جو سارا ریفیوٹیبل ٹیکنیکل ایویڈنس ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور میں اس بات پر بھی آؤں گی جو آپ کہہ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ایویڈنس اس کے خلاف اویلیبل نہیں ہے. دس از دا سول ریزن کہ یہ ایویڈنس کو کورٹ میں پروڈیوس نہیں ہونے دے رہا. لنکڈ ان پروفائل وہاں سے مجھے معلوم ہوا، میرے اسٹوڈنٹس کو ایک تو وہ کانٹینٹ بھیجا گیا، پھر لنکڈ ان پروفائل ٹو ڈیفیم می ان دا پروفیشنل، جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا فورم ہوتا ہے، اس کے اوپر مجھے اس طرح ڈیفیم کیا جا رہا تھا. پھر اس کے علاوہ ورک پلیس ہیراسمنٹ کا جو آپ بات کر رہے تھے، اس شخص نے بیکاز وین ہی واز ان پولیس سروس میرے خلاف، میرے بچوں کے خلاف، میری پوری فیملی کے خلاف ایف آئی آرز رجسٹر کرائیں جو کہ کینسل ہو چکی ہوئی تھیں. وہ ایف آئی آر کے الانگ ایک ڈیفیمیٹری لیٹر میرے نام سے لکھا گیا اور میری یونیورسٹی کی مینجمنٹ، جہاں پہ جو میری ورک پلیس تھی اس کی مینجمنٹ کو بھیجا گیا. یہ تینوں چیزیں جب سارا اس کا ٹیکنیکل، بیکاز جو فیس بک اتھارٹی سے ریکارڈ آیا ہوا تھا اٹ واز آل ٹیکنیکل، اس میں تو کوئی ابہام نہیں تھا. وہ میں نے سب اٹھا کر ورک پلیس ہیرسمنٹ کے فورم میں ریڈریسل کے لیے وہاں سے وہ میں نے فاسپا میں رپورٹ کیا تھا، جس میں وہ جب فیصلہ ہوا اس نے ایز پر ہز کانڈکٹ کہ یہ پروسیڈنگس کو ایویٹ کرتا ہے خود کے لیے، اور قانون نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ایک سرٹن لمٹ کے بعد ایکس پارٹی پروسیڈ کرنا ہے اگر اکیوز یا کمپلیننٹ کوئی بھی سائڈ ڈیلے کاز کر رہی ہے. تو میں یہاں پہ یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ ورک پلیس ہیرسمنٹ کے بارے میں کا جو کیس ہے اس کے بارے میں بہت غلط باتیں، حقائق اسپریڈ کیے جا رہے ہیں، حقائق کو چھپایا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ شخص کو تمام نوٹسز جاتے رہے ہیں اور اس کے جو کنسرننگ ایڈریس تھا، جو اس کا ریزیڈینشیل ایڈریس تھا، جو کہ لٹیگیشنز کے اوپر اس نے خود مینشن کیا ہوا تھا، اسی ایڈریس پہ اس کو نوٹسز سینڈ کیے جاتے رہے. وی ہیو دا ریکارڈ. لیکن ضرورت اس چیز کی تھی کہ یہ پروسیڈنگس میں آتا ہے. اس نے پروسیڈنگس میں آنے کی بجائے جیسے ہی آرڈر فاسپا کا ڈیسائیڈ ہو گیا ہے ایکس پارٹی، اس نے ایک دم اس کو رسپونڈ کیا ہے. پروسیڈنگز اس نے تھرو آؤٹ ڈیلیبریٹلی ایویٹ کیے ہیں، اور اسی دوران وائل فاسپا پروسیڈنگز ور گوئنگ آن یہ ملٹیپل فورمز پہ لٹیگیشن فائل کرتا رہا فرام دا سیم ریزیڈینشیل ایڈریس. سو ہی کین ناٹ ٹیک دا اسٹانس کہ جی ہی واز انہرڈ. اس نے فاسپا کے کیس میں ریٹ فائل کی ہوئی ہے لاہور میں، اور اس میں اس نے یہی اسٹانس لیا ہوا ہے خود سے کہ ہی واز انہرڈ اینڈ ہی از ہم سیلف کازنگ ڈیلے. یہ غلط باتیں ہیں. تقریباً 4-5 سال ہو گئے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. یہ اس نے ریٹ اس وجہ سے فائل کی ہوئی ہے کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے آرڈر کو، ڈسمسل کو لٹکا کر. احمد شہزاد صاحب کے سامنے لگا ہوا ہے پچھلے 5 سال سے، اور وہ بھی اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے. دیکھیں پروسیڈنگز میں یہ میں آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا سکتی ہوں پروسیڈنگز میں یہ کس طرح ڈیلے کاز کر ہے. اپنے ریپیٹڈ کاؤنسلس کو چینج کیا جاتا ہے اور ٹائم یہ خود اس کو ڈیلے کاز کرتا ہے. یہ کیس میری سینکٹی انوالو ہے. دیکھیں میرا ورک پلیس کو ڈیمیج کیا گیا، میرے کریئر کو ہارم کیا گیا، کیونکہ ہی نوز کہ ناٹ اے سنگل پینی از بینگ پیڈ ٹو مائی چلڈرن ڈسپائٹ 8 years
کہ وہ مینٹیننس کی ڈگری جو ہے وہ پینڈنگ چل رہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, میری ذات کو آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, اگر میری فیملی انفلوئنس کر رہی ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ بچے جن کا بیسک رائٹ ٹو مینٹیننس ہے ان کو وہ ایک ناٹ اے سنگل پینی از پیڈ ٹو دیم. آپ کی ملاقات بچوں کے باپ سے کراتی ہیں آپ؟ یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے نا, آپ ملاقات بھی نہیں کرائے پچھلے کتنے سال سے, 6-7 سال سے, تو پھر وہ مینٹیننس کیسے ہوگا؟ یہ آپس میں بیٹھ کے یہ ملاقات نہیں ہو سکتی بچوں کی باپ سے؟ دیکھیں میری بات سنیے, سوشل میڈیا پہ جو مرضی بات کی جائے, ریالٹی کو آپ چینج نہیں کر سکتے. مائی چلڈرن اینڈ آئی ہیو لیوڈ دا ریالٹی اینڈ وی آر لیونگ اٹ. میرے ساتھ جس طرح ان کی وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے مختلف فورمز پہ, اور جو کچھ بچے اپنی آنکھوں سے سنس دا ٹائم یہ بچے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, میرے اور آپ کے یا کسی اور تیسرے شخص کے کہنے سے چیزیں تبدیل نہیں ہو جاتی. مائی چلڈرن آر الحمد للہ دے آر ناؤ اوور دا پیریڈ آف ٹائم دے ہیو گرون اپ, دے آر سینسیبل, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایسوسیٹ دیم سیلوز ود دس پرسن جس شخص نے ان کی ماں کو کی سینکٹی کو ایونچولی اس قدر گھناؤنے طریقے سے ٹارنش کیا اور اتنا گھناؤنا کرمنل پلان بنایا. وہ اس کی اصلیت کو جانتے ہیں, بیکاز یہ کوئی اوور نائٹ بات نہیں ہوئی. پلیز آئی وانٹ ٹو ایمفسائز آن دس پرسن از بائی نیچر اے کرمنل مائنڈ. یہ کیسے پولیس سروس میں آیا, یہ کسٹمز کا ملازم تھا, کہ اس نے کیسے وداؤٹ کوالیفائنگ آن میرٹ تھرو CSS فار پولیس اس نے میرے فیملی بیک گراؤنڈ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. بڑی ہائی اس کی ایکسپیکٹیشنس تھیں فرام مائی فیملی بیک گراؤنڈ کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. آپ کے والد صاحب جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو کیا آپ کے والد صاحب نے بھی ان کی مدد کی پولیس میں ترقی کے لیے, تبادلوں کے لیے؟ جی, فار دیٹ تھینک یو فار ریزنگ دس پوائنٹ. یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے, شاید آپ چاہیں تو اپنے ویورز کو بھی دکھا سکتے ہیں. دس از دا لیٹر. جیسے ہی دیٹ پاسٹ میرج واز سولمنائز, اس کے امیجیٹ 2-3 months after that, this letter was written directly to Prime Minister, اور this is contrary to a conduct of a civil servant. آپ ایک پرائم منسٹر کو یہ نہیں لکھ کے کہہ سکتے کہ مجھے کسٹم سے آپ پولیس گروپ میں ڈال دیں بیکاز میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو پھر اس اپلیکیشن پہ کیا ہوا؟ اس کے اوپر یہ پولیٹیکل کلاؤڈ کو انگیج کر کے یہ PM سے آرڈر جو ہے وہ اپروو کرایا گیا تھا. یہاں پر میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں ویورز کو بھی کہ دیکھیں اس شخص کی بہت ہائی ایکسپیکٹیشنس تھیں فرام دس میرج. جی ہاں, جی ہاں. اور آپ کی شادی ہو چکی؟ دی میرج سولمنائزڈ ان Feb 2003. اور اس وقت آپ کے والد صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے؟ نہیں, مائی فادر واز اے جج آف لاہور ہائی کورٹ, بٹ ہی واز ناٹ چیف جسٹس. میرج ہو چکی تھی اور اس کے بعد یہ کسٹم سے پولیس میں چلے گئے, اور آپ کے والد صاحب کا کوئی اس میں رول نہیں؟ یہ میرٹ پہ گئے یا جو بھی ہے؟ نہیں, رٹ کے تھرو گئے تھے. میں پلیز الاؤ می ٹو. یہ رٹ فائل کی تھی؟ جی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ریفیوز کر دیا تھا اس کا گروپ چینج کو الاؤ کرنا, بیکاز اسٹیبلشمنٹ کے کامنٹس جب PM سیکریٹریٹ نے سیک کیے فار دا ایگزیکیوشن, اسٹیبلشمنٹ نے لکھ کر بتایا کہ ہم بالکل اس شخص کا گروپ چینج الاؤ نہیں کر سکتے. دس از میریٹوکریسی اگینسٹ کے خلاف ہے. جی ہاں. اور آپ کے والد صاحب اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے؟ جی, جج تھے. تو پھر یہ ریٹ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوئی, کس نے ڈیسائیڈ کی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھے پلیز پہلے یہ کنکلوڈ کرنے دیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کامنٹ کیا کہ ہمارا بڑا ایکسٹینسو پروسیس ہوتا ہے جس میں ریٹن, اورل اینڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, جس کی بیسس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ویدر دا پرسن کوالیفائز فار پولیس سروس اور ناٹ. ہی ڈڈ ناٹ اینڈ ہی فیلڈ ان آل 3 attempts ٹو کوالیفائی آن میرٹ. جی, میں اب آپ کو بتاتی ہوں. 2003 میں یہ کامنٹس آ گئے, اس کا پینڈنگ میں چلا گیا. 2005 میں اس نے یہ ریٹ فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے اس ڈائریکشن دی اسٹیبلشمنٹ کو کہ PM کے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. اچھا, جی ہاں. تو کون جج تھے لاہور ہائی کورٹ میں؟ یو کین ریڈ اٹ آؤٹ فرام دیئر پلیز. 2000 جی, اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف چلی گئی تھی سپریم کورٹ میں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم اس شخص کو نہیں الاؤ کر سکتے. لاہور ہائی کورٹ کے جج کون تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا؟
You can see it, اس کی sir. اس وقت آپ کے والد صاحب چیف جسٹس بن گئے تھے یا نہیں, میرے والد وہ صاحب ابھی بھی نہیں جج تھے تھے. لاہور؟ جی ہاں, ٹھیک ہی ہے. واز دی تو جج. وہ سپریم کورٹ میں کون جج تھے جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا؟ جی, سپریم کورٹ کے جج نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا تھا. ہوا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا کہ ہم نہیں اس کا گروپ چینج الاؤ کریں گے. سپریم کورٹ میں ٹائم بار ہونے کی وجہ سے یہ کیس نہیں سنا گیا, اور پھر اس شخص نے, اکیوز نے, اس گھٹیا شخص نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کیے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں اس کو الاؤ کری ٹو سوئچ ہز گروپ فرام کسٹمز ٹو پولیس, اور پی ایم کے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کرے. ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ کی انہوں نے, جی ہاں, اچھا, ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ کس جج نے سنی؟ ان کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. یو کین پلیز. کوئی جج صاحب کا نام نہیں یاد؟ دیکھیں, یہ بہت پرانی چیزیں اور بہت زیادہ لٹیگیشن. اس ہائی کورٹ میں جج تھے جب یہ سب فیصلے ہو رہے تھے. دیکھیں, اگر انفلوئنس کی بات ہوتی تو ان کو تو چاہیے تھا, جس طرح کی ہائی ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ ادھر رائٹ امیڈیٹلی آفٹر ویڈنگ. آپ ان کی اہلیہ بن چکی تھی 2003 میں, شادی کے بعد یہ سارا عمل ہائی کورٹ لاہور سے شروع ہوا. جی, آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر آن دس ویری پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں. میری فیملی نے اس کو کلیئر کر دیا تھا. دیر واز اے ہیوج پریشر رائٹ آفٹر دیٹ ویڈنگ کہ اس کو پولیس سے گروپ میں ڈالا جائے, کسٹم سے, وداؤٹ میرٹ. پھر ہائی کورٹ کا راستہ کس نے دکھایا؟ ایک سیکنڈ دیکھیں, راستہ دیکھ کے ہی اس نے شادی کی نا اس خاندان کے اندر, ٹھیک ہے. اب اس راستے کو وہ اس سے فائدہ کیونکہ نہیں ہو رہا تھا. مائی فیملی میڈ اٹ ویری کلیئر ٹو ہم کہ اچھی بات ہے. دیکھیں, نہیں سب کچھ, اب آپ یہ دیکھیے جس طریقے سے ہوا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں, اس شخص کی کرمنل نیچر, اور یہ پولیس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا, یہ سائیکولوجیکلی مس فٹ تھا. اس وقت تو آپ خوش ہوں گے, آپ کے والد بھی خوش ہوں گے کہ چلیں پولیس میں آ گئے ہیں. یہ ازمپشنس جو ہیں یہ ان کا میں رپلائی نہیں کر سکتی. میں یہ بات کہنا چاہوں گی, میری فیملی نے اس کو کلیئر کیا تھا کہ دیکھیں واٹ ایور لائز ود ان دا لیگل فریم ورک, آپ اپنا گروپ امپروو کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, وی آر ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ یو, بٹ اینی تھنگ آؤٹ سائڈ دا لیگل فریم ورک وہ ہم سے نہ ایکسپیکٹ کی جائے. یہ پولیس میں نہیں جا سکتے, یہ کلیئر کر دیا تھا آپ کی فیملی نے؟ دیکھیں, ان کو یہ جب ان کی صرف پولیس سروس میں آنا ہی ڈیمانڈ نہیں تھی, ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو سینیورٹی بھی چاہیے, ان کی ڈیمانڈ تھی کہ کرپشن کے جتنے میٹرز ہوں گے. آپ لوگوں کی رائے میں یہ پولیس میں نہیں آ سکتے تھے, اس وقت بھی آپ نے کلیئر کر دیا تھا کہ یہ کام نہیں, کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ دا اونلی وے ٹو گیٹ ان ٹو پولیس سروس از ٹو کوالیفائی آن میرٹ تھرو سی ایس ایس. اب اس کے بعد اس دوران دیکھیں جی, یہ 2005-06 میں یہ اس کو اپروول آیا پولیس سروس کا. اس دوران میرے پہ مختلف طریقے سے آئی ووڈ بی سبجیکٹڈ ٹو وائلنس, اور مجھے دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ مجھے فورس کیا گیا کہ آئی شوڈ مینیج فار مائی اون سیلف. اس وقت میری ایک چھوٹی بیٹی تھیں, اور اس وقت میں نے اپنا ورک پلیس پہ کام شروع کیا تھا. یہ باتیں غلط کی گئیں میرے بارے میں کہ چند میرے کام سے متعلق. دیکھیں, میری آلریڈی یہ جو شادی وین اٹ واز سولمنائز, مجھے اپنا ماسٹرز چھوڑنا پڑا, اینڈ آئی ہیڈ ٹو کمپلیٹ اٹ آفٹر مائی فرسٹ چائلڈ. تو میں اس کو ٹائم دینا چاہتی تھی, لیکن جس طرح کا وائلنس اور ابیوز شروع ہو چکا تھا, جو خاص طور پہ وربل ابیوز, اس سے پھر میں نے بہتر یہی سمجھا کہ سیلف رسپیکٹ اسی میں ہے کہ آئی شوڈ گو. اینڈ اب یہ آگے سینیورٹی, جی اس کو مسئلہ تھا. نو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ نے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بھی رابطہ کیا, اپروچ کیا. چیف جسٹس ثاقب نثار کے چیمبر میں آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی, آپ کے سابق شوہر کی ملاقاتیں ہوتی رہی. بظاہر چیف جسٹس ثاقب نثار مصالحت کرنے کی کوشش کرتے رہے, انہوں نے آرڈرز بھی جاری کیے جو کہ آپ کی اپنی فائل کا حصہ ہیں. تو چیف جسٹس ثاقب نثار تک بات کیسے پہنچی؟ اچھا, آپ ایکچولی کیونکہ وہ شخص اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو آئی تھنک وہ اسی انڈر دیٹ انفلوئنس. میں تو آپ کی فائل سے ڈاکومنٹ دیکھے جو آپ نے بتائے. جی جی, وہ تو صرف ساتھ تو یہ بات ہوئی نہیں ہے, یہ تو صرف ایک پروسیس آ رہی ہے. میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی تھی کہ اس کو اریسٹ نہیں کر رہا ہے FIA,
اور انہوں نے پھر وہاں سے FIA سے رپورٹ لی، لیکن وہ رپورٹ صرف ایک پیپر کی حد تک اس پہ اریسٹ ایفرٹس مینشن ہوئی تھیں. پھر میں آئی اپروچ پنجاب کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن. میں PCSW گئی. PCSW میں نے ساری سچویشن بتائی. انہوں نے کہا اٹس اے ہیومن رائٹس کیس، ہم صرف اس پہ وائلنس ریلیٹڈ میٹر کو انٹرٹین کر سکتے ہیں. دے فارورڈیڈ مائی اپلیکیشن ٹو منسٹری آف ہیومن رائٹس. منسٹری آف ہیومن رائٹس سے بھی جب کوئی ریلیف نہیں ملا، کوئی ریڈریسل نہیں ملا، تو پھر فاسپا کے فورم فار دا ورک پلیس ہراسمنٹ مجھے سجیسٹ کیا گیا کہ آپ کا جو ورک پلیس سے جتنا ریلیٹڈ ہراسمنٹ اور ڈیفیمیشن ہے وہ آپ فاسپا پہ رپورٹ کریں. میں نے وہ فاسپا پہ رپورٹ کیا. اپریل میں ادھر گئی تھی اور مئی سے وہ پروسیڈنگ شروع ہوئی تھیں جو کہ سپٹمبر میں کنکلوڈ ہوئی تھیں. فاسپا کا بھی جو ریسٹرکشن اریسٹ کا نہیں تھا. پھر یہ انہی دنوں سپریم کورٹ کی ہیومن رائٹس سیل تھا، وہ فنکشنل تھا. اور وہ لاہور ہائی کورٹ والی ریٹ آپ کی ریجیکٹ ہو گئی تھی؟ نہیں، وہ چل رہی تھی. اس میں اریسٹ کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں. اس میں جب پوچھا گیا ان سے اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان لوپ لیا گیا تھا، تو اس کی END ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری پروسیڈنگس آلریڈی چل رہی تھیں، بیکاز اس نے ایک سٹنگ جج کے نام کے، کرمنل کورٹ کے جج تھے آزاد جموں کشمیر میں، ان کے نام کا ایک فورج بیل ڈاکٹ ایشو کیا تھا، ایک خود سے سیلف کریٹڈ FIR جس میں خود سے اس نے اپنے آپ کو ملزم ٹھہرا کے، اکیوز ٹھہرا کے اپنے آپ کو بیل دلوائی اور فیک کیا کرمنل کورٹ کے جج کے سائنس کو، اور ایک ڈاکٹ اپنے آپ کو اریسٹ کو ایویٹ کرنے کے لیے ان سائبر کرائم کیس لاہور میں پروڈیوس کیا. اس کے اوپر اس کارروائی ہوئی. اس کیس میں کیا ہوا؟ جی، اس کیس میں اس نے پھر غلط اختتامی رپورٹ پہلے تیار کروائی پولیس کے عملے سے مل کے، کیونکہ یہ خود پولیس میں رہا ہوا ہے اور پولیس افسر تھا. اس کے خلاف دوبارہ جج نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا. جج نے کہا کہ یہ میں نے بالکل نہیں اس کا اپروول دیا اس کی کینسلیشن کا، اور یہ جو رسپیکٹیو انوالوڈ عملہ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس میں اس شخص نے پھر کواشمنٹ فائل کی، وہ بھی ڈسمس ہو گئی. اینڈ دین اب اس کے اریسٹ وارنٹس اس میں ایشو ہوئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں پولیس اس کو پکڑتی؟ وہ عمل نہیں ہو رہا. یہ بتائیں ثاقب نثار صاحب کے پاس کیسے چیمبر میں معاملہ گیا؟ پھر ہیومن رائٹ سیل میں نے اپلیکیشن ڈالی. کون سا سال ہے؟ جی، دس از 2018. سو 2018 میں آئی اپروچڈ ان جولائی. جی، جولائی میں 31 جولائی کو 2018 کو میرا جو ہیومن رائٹس کورٹ میں جو میری اپلیکیشن ہے وہ ٹیک اپ کی گئی، اور جو آنریبل جج تھے انہوں نے رپورٹ مانگی کنسرنڈ اتھارٹیز سے. جی، جو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت HR سیل کو. اچھا، HR سیل میں جج تھے یا؟ کیونکہ آرڈر جو ہیں وہ تو چیف جسٹس ثاقب نثار کے ہیں جو آپ نے فائل دکھائی. جی، وہی اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ کورٹ کے اندر آرڈر دیے یا چیمبر میں آرڈر دیے یا کیا ہوا؟ جی، کورٹ کے اندر ہی پروسیڈنگ ہوتی تھی اور کورٹ کے اندر ہی میری اپلیکیشن گئی تھی. اور اپلیکیشن جب میری انہیں سبمٹ ہوئی، اس کے انہوں نے ڈائریکشنز دیں کہ بیکاز اس پہ ملٹیپل کیسز اس وقت بن چکے ہوئے تھے. یہ ہیئرنگ چیمبر میں ہوئی یا کورٹ میں؟ کیونکہ اوپن کورٹ میں تو یہ نہیں ہوئی. جی، کورٹ کے اندر، اوپن کورٹ کے اندر جو آرڈر ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس کے اندر جو حوالہ ہے وہ ڈائریکشن ہے کورٹ کی، لیکن کورٹ پروسیڈنگ نہیں ہے. نہیں، آپ نکال لیں وہ لیٹر کدھر. چلیں، اچھا اب آپ مجھے بتائیں اسے دیکھ کے کہ یہ سو موٹو کیس نمبر کہاں لکھا ہے اس میں؟ اس میں یہ سو موٹو کیس نہیں ہے، یہ آپ کی اپلیکیشن کا نمبر ہے. یہ کورٹ میں لگا ہی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو آرڈر ہیں یہ کورٹ کے آرڈرز نہیں ہیں، یہ ہیومن رائٹس سیل کے آرڈرز ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے ڈائریکشن دی ہے. تو اوپن کورٹ میں تو یہ کیس لگا ہی نہیں ہے. دیکھیے، ہیومن رائٹس کی جو سیل تھا وہی ہیومن رائٹس کیس ہے نا. جی، اب اس میں یہ ہیومن رائٹس سیل کا آرڈر ہے یا کورٹ کا؟ جی، سو موٹو نوٹس تو لیا ہی نہیں گیا. یہ تو دیکھیں جس طرح وہاں پہ ہیومن رائٹس کیسز باقی چلتے تھے، میرا بھی کیس اسی طرح چلے. اور یہ ہیومن رائٹس کیا، یہ کیس نمبر بھی آپ کے سامنے مینشن ہوا ہوا ہے. لیکن اوپن کورٹ میں یہ نہیں چلا کیس.
What do you mean by open court? I'm کھلی sorry. عدالت میں جس میں دونوں فریقین کو بلا کے نوٹس جی جی بالکل چلا. آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے, جی یہ جی آرڈر جی آف جی دا ہیومن رائٹس سیل ہے. جی دیکھیں ہیومن رائٹس یہ کورٹ میں ہی چلتا تھا, یہ اکیوز نہیں آتا تھا وہاں پر, کیونکہ یہ نمبر ہی نہیں ہے سو موٹو کسی کیس کا. دیکھیں سو موٹو آپ کیوں اس کو سو موٹو سیل ہے بائی فورس کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ثاقب نثار چیمبر میں کیسے ہیومن رائٹس سیل کے ذریعے آپ کو بھی بلایا اور آپ کے سابق شوہر کو بھی بلایا, دیکھیں یہ کیوں چیمبر بلایا انہوں نے چیمبر میں, وہ ذرا بتا دیں. اچھا یہ تو کورٹ کا آرڈر ہے, یہ بھی کورٹ کا آرڈر ہے. نہیں, اس کورٹ کے نہیں ہے یہ دیکھیں نہیں یہ دیکھیں نا ہیومن رائٹس سیل اوپر لکھا ہوا ہے, یہ ہیومن رائٹس سیل. دیکھیں اب میں بہت زیادہ ان چیزوں میں کو نہیں جانتی. دیکھیں بات سنیے, ہیومن رائٹس کیس نمبر اوپر لکھا ہوا ہے اور ہیومن رائٹس کی جو پروسیڈنگ ہوتی تھی کورٹ میں وہاں جاتی تھی. میں اب یہ آرڈر نہیں ہے, یہ رجسٹرار نے صرف جملہ لکھا ہے کہ چیف صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ نیچے, اب دیکھیں نا ایک حکم میں وہ نیچے آرڈر کر رہے ہیں ثاقب نثار صاحب, جو متعلقہ حکام ہیں وہ ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں کریں. اب آپ سو موٹو میں کیسے چلی گئی ثاقب نثار کے بعد جب یہ کیسز سارے نیچے پینڈنگ تھے؟ ایک سیکنڈ سو موٹو آپ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں سو موٹو, تو یہ ہے ہی نہیں کیس, یہ ہیومن رائٹس کیس ہے. ایک سیکنڈ, قانون اور آئین کے تحت ہیومن رائٹس سیل آرڈر جاری کر سکتا ہے. تو ہیومن رائٹس یہ اوپر لکھا ہوا ہے نا, یہ آپ کیوں اس کو بار بار کنفیوز کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک سیکنڈ, یہ ہیومن رائٹس سیل یہ آپ دکھائیں. نہیں آئی وانٹ یو ٹو شو دس, یہ نیچے ہیومن رائٹس سیل لکھا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے. اچھا اب آپ بتائیں کہ آپ کو جنید صاحب کو اور آپ کو چیمبر میں کیوں بلایا تھا؟ ایکسکیوز می, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہیومن رائٹس سیل ہے, مور ہے, لیکن یہ ہیومن رائٹس سیل کا آرڈر ہے. میرا کوئی سو موٹو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, میں اب آپ کو ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ چیمبر میں آپ کو اور آپ کے سابق شوہر کو ثاقب نثار صاحب نے کس حیثیت میں بلایا تھا, کیوں بلایا تھا اور کیا باتیں ہوئی؟ دیکھیے یہ میں گئی تھی ان کے پاس اپنا یہ پرٹیکولرلی یہ جو سوشل سینکٹیٹی سے متعلق میرا کیس ہے, اس میں کیونکہ اس کو اریسٹ نہیں کر رہے تھے اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا, میں اس ہیومن رائٹس کیپیسٹی میں فار مائی ویری رائٹ کہ مجھے عزت کے ساتھ معاشرے میں چلنے کا پورا حق ہے, میں یہ درخواست لے کے گئی تھی. ٹھیک ہے, وہاں پر باقی لوگوں کی بھی درخواستیں سنی جاتی ہیں. یہ پہلا جیسے ہی میں یہ لے کر گئی 30 جولائی کو, ایز اٹ از ریٹن ہیئر یو کین سی, انہوں نے رپورٹ طلب کی DGFIA سے جو اس وقت تھے. ثاقب نثار صاحب جی, جو انہوں نے DGFIA سے رپورٹ طلب کی. اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ DGFIA کے پاس اس نے خود جا کر اور اس کی فیملی نے جا کر انفلوئنس کیا تھا جب یہ FIR رجسٹر ہوئی تھی, اور ان کو مس لیڈ کیا گیا اور کیس انہوں نے ٹرانسفر کروا دیا تھا میرا فرام لاہور ٹو اسلام آباد. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. دس از ہاؤ ہز فیملی. ایک سیکنڈ, DGFIA کو نہیں میں نے کیوں نہیں, میں دیکھیں آپ مجھے if you could just allow me 2 minutes مجھے پلیز آپ دیں, کیونکہ یہ آگے بڑی غلط باتیں سوشل میڈیا پہ تشہیر کی جا رہی ہیں, یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. دیکھیں اس وقت پھر جو IO تھے جنہوں نے اس کیس کا سارا ٹیکنیکل ریکارڈ کے مطابق اس اکیوز کو گلٹی ٹھہرایا تھا, اور جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ تھے انہوں نے پریزنٹیشن دی تھی DGFIA کو کہ ہی از ایکچولی انوالو, بیکاز ان کا خود ایک سینئر آفیسر تھا, انہیں خود کنسرن تھا بیکاز ان کو جس طرح سے تھریٹن کیا جا رہا تھا. اس کے بعد DGFIA نے میڈیا کے اوپر آ کے, یہ ان کی ذات کی بڑائی تھی کہ انہوں نے آ کے اپولوجائز کیا, اور کورٹ میرا جو کیس تھا وہ واپس بیک ٹو لاہور آیا فرام اسلام آباد. اب یہ صاحب نے چیمبر میں بلا کے کیا کہا؟ اچھا میں آتی ہوں. دیکھیں یہ پہلی جب پروسیڈنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ مجھے رپورٹ چاہیے کہ اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا, اس کے خلاف اتنے کرمنل پروسیڈنگس ہیں. ودن اے ویک اس شخص نے جو کہ PO تھا اور لاہور ہائی کورٹ سے اس کی بیل کینسل ہو چکی ہوئی تھی. جی میں آپ پلیز الاؤ می ٹو کم ٹو دیٹ. اس نے بیل مینیج کی, سیشنز کورٹ میں ایک سٹنگ جج تھے آن ڈیوٹی, ان سے لی,
اور پھر وہ بیل مینیج کر کے اس نے جموں کشمیر میں بھی جو کیس تھا فورجری آف بیل ڈاکٹ کا, اس کی غلط اختتامی رپورٹ تیار کروائی, پریس کانفرنس کی. میں جب آنریبل جو جج تھے ان کے پاس میں واپس آئی, میں نے کہا جی میں یہاں ریڈریسل کے لیے آئی تھی, آلریڈی میری سینکٹٹی کا معاملہ ہے, میری لائف سیفٹی کے ایشوز ہیں. یہ شخص ایبسکونڈ کیا ہوا ہے, اسے پکڑا نہیں, گرفتار نہیں کرے, اور یہاں ریڈریسل کی بجائے الٹا مزید. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چیمبر میں جب ڈی آئی جی جنید کو بلایا ثاقب نثار نے, کیوں بلایا, کس حیثیت میں بلایا, جی کیا باتیں جی یہ جب موجود تھی اس میں؟ جی یہ جب میں نے ان کو ریکویسٹ کی تو پھر انہوں نے اس نے جو بیل مینیج کی ہوئی تھی اس شخص کو چیمبر میں بلایا. وہ 20 تاریخ تھی جو 20th August 2018 when he was called in the chamber. اور وہاں پر انہوں نے بیکاز میری سینکٹٹی کا معاملہ تھا, اور انہوں نے اس شخص سے سوال کیا کہ اصل کیا وجہ ہے, اور شاید میرا خیال ہے کچھ انہوں نے خود بھی چاہا ہوگا کہ نہ اچھالی جائے اس طرح بات کو, اور مصالحت کرنے کی کوشش کی. وہ جو بھی ان کے ذہن میں تھا انہوں نے اس لیے بلایا. اس شخص نے وہاں پر بھی جھوٹ کا سہارا لیا, اور وہ جو چیمبر کی پروسیڈنگ تھیں اس نے اس کو مینیپولیٹ کیا اپنی بیل کی پروسیڈنگ میں, اور اس نے یہ کہا آنریبل جج جو ٹرائل کورٹ میں بیل کا میٹر دیکھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل نے اس کا FIA کا کیس ٹرمینیٹ کر دیا ہے. پھر میں نے امیڈیٹلی موو کیا بیک ٹو ہیومن رائٹس سیل, اینڈ میں نے ان کے نوٹس میں لے کر آئی. ملاقات ہوئی اس ملاقات کا کوئی تحریری آرڈر یا اس طرح کا لیٹر ہے جس طرح کا آپ دکھا رہی ہیں؟ جی میرے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. میں نہیں غلط بیانی کر کے ضمانت لے لی, اور اس غلط بیانی کے دوران انہوں نے کوئی آرڈر پیش کیا نچلی عدالت میں ضمانت کے لیے؟ جی یہ ٹرائل جو بیل کی پروسیڈنگ چل رہی تھیں اس میں جج نے مینشن کیا اپنے آرڈر میں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح FIA کا کیس ٹرمینیٹ ہو گیا. امیڈیٹلی میں نے موو کیا ہیومن رائٹس کورٹ میں واپس آئی, اور اوپن کورٹ جو پروسیڈنگ چل رہی تھی میں نے پھر ان سے نہیں ہے, یہ چیمبر کی ہیں پروسیڈنگ, اور اس میں ثاقب نثار صاحب آپ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا تھا. دیکھیے آپ ہم نے کوئی ختم نہیں کیا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کلیریفیکیشن دی ہے انہوں نے کہ جب چیمبر میں پارٹیز آئی تھیں تو میں نے کیس کو کینسل نہیں کیا. یہ نہیں کہہ رہے کہ چیمبر کا کیس, یہ آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے, یہ کلیریفیکیشن ہے. دیکھیے وہ شخص اکیوز جو ہے اس نے مینیپولیٹ کیا, اس نے اپنے فائدے کے لیے یہ کیا کہ اس میٹنگ کا کوئی آرڈر جاری نہیں ہوا تھا, اس نے زبانی جا کے غلط بیانی کی اور اس کا فائدہ اٹھایا. اب وہ اس میٹنگ کو ریکارڈ پہ چیف جسٹس ثاقب نثار کیوں نہیں لائے؟ آپ کے خیال میں لانا چاہیے تھا. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, مجھے تو ابھی تک انصاف مل جانا چاہیے تھا, کیوں نہیں ملا؟ یہ سب سے بڑا سوال تو یہ کیا ہمارا عدالتی نظام ہے. مجھے تو دکھ اس چیز سے ہے کہ اگر ایک بات کی جاتی ہے میرے بیک گراؤنڈ کی, اگر ایک سٹنگ جج کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہو, میرا سوال یہ ہے کیا اس کو انصاف لینے کا حق نہیں ہے؟ اگر ایک پولیس والا ظلم کرے, زیادتی کرے, کرائم کرے, کیا اس پہ پرچہ نہیں کٹنا چاہیے؟ کیا اس کو کٹہرے میں اور کنوکشن تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ کیا اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اور فیکٹس کو ڈسٹورٹ کر پورے پروسیس آف جسٹس کو خراب کیا جائے گا؟ دس از ون آف دا ریزنس کہ بچیاں جن کی سینکٹٹی کے معاملات ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کو اوائڈ کرتی ہیں, اور ہمارے ہاں کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو لیونگ وکٹمس کو انصاف ملتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, دیکھیں میں 7 سال ہو چکے ہیں, آج میں مجبوراً ادھر آئی ہوں, مجھے بالکل یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اس طرح میں مختلف فورمز پر مختلف غلط باتوں کے جواب دوں. کیوں؟ میں نے تو یہ پورا پروسیس آف جسٹس فالو کرنے کے گیا, میں تو ہیومن رائٹس ہر فورم, یہ 3rd فورم آف ہیومن رائٹس ہے جس پہ میں گئی ہوں. ایک میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جب بیل نیچے سے ڈسمس ہوئی, میں چاہتی تھی کہ شاید میں جس عدالت میں آئی ہوں یہ نوٹس اس چیز کا لیں اور وہ دیکھیں کہ آلریڈی
اتنا وکٹمائزیشن سے گزر رہی ہیں خاتون, تو میں جلدی اس بیل کو, میری خواہش تھی کہ شاید ہو سکتا ہے وہ خود بخود اس چیز کا نوٹس لیں, لیکن انہوں نے کہا کہ بیل کا معاملہ نیچے کی عدالت ہی دیکھے گی, میں نہیں اس کو اٹینڈ کروں گا. اور پھر یہ 12 سپٹمبر 2018 کو اس کی وہ بیل پروسیڈنگ کنکلوڈ ہوئی ہے, اور اس میں بھی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس نے اس پروسیڈنگ کو کس طرح ڈیلے کیا, ہاؤ ہی کازز ڈیلے. یہ پلیز مجھے 1 منٹ دیجیے. سٹنگ جج, 1 منٹ, نہیں, سٹنگ جج کو, بہت چھوٹے میٹر ہیں جو آپ کا بڑا ایشو ہے, اس پہ آئیں. جی, سپریم کورٹ میں آپ نے ان کی بیل کی کینسلیشن کے لیے پٹیشن دائر کی. جسٹس منصور علی شاہ نے جو حکم جاری کیا اس کے حوالے سے آپ کے کچھ تحفظات ہیں وہ بتا. جی, میں ضرور اس پہ آتی ہوں. یہ مجھے کلیئر کرنے دیں, بیکاز یہ ہیومن رائٹس والی بات جو ہے وہ ہر جگہ پہ غلط طریقے سے کی جاتی ہے. دیکھیں 12 سپٹمبر 2018 کو وہ بیل کینسل ہوئی, 15 سپٹمبر 2018 کو پھر اریسٹ ایفرٹس کا کہا گیا. اس کو نہیں اریسٹ کیا لا انفورسمنٹ نے. ہی واز اریسٹڈ آن 16 مارچ 2019. یہ بہت غلط امپریشن دیا جاتا ہے کہ امیجیٹلی مجھے کوئی فیور دیا گیا. میں تو اس فورم کے بعد آئی وینٹ اگین ٹو پنجاب کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن, اور انہوں نے دوبارہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کو لکھا, اور جب وہاں سے کوئی ریڈریسل نہیں ہوا تو دین ویمنس ڈے پہ ایک پروگرام کیا, اور اس پہ میں نے اتھارٹیز کو ریکویسٹ کی 8 مارچ 2019 کو دیٹ پروگرام واز کیم, اور اینڈ 16 مارچ کو ہی واز اریسٹڈ. اب میں آتی ہوں جو لیٹلی, جی دیکھیں, جی اس شخص نے دوبارہ سیشنز کورٹ میں بیل فائل کی, اور ایز پر لا ایک جب اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر ایک خارج ہو جائے بیل تو دوبارہ اس پہ نہیں پروویژن دی جاتی کہ آپ اس کو بیل اویل کر سکیں, بیکاز ہی واز ہم سیلف کازنگ ڈیلے, اور نیچے سے ٹرائل کورٹ کی رپورٹ یہ کلیئرلی مینشن کر رہی تھیں. پھر لاہور ہائی کورٹ میں بیل فائل کی گئی, اور ایک آؤسٹڈ سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے فیملی سے لائرس کو ہائر کیا گیا, اور پھر وہاں پر بیل اس شخص کو. ضروری ہے بتانا کہ وہ آؤسٹڈ نکالے گئے جج ہیں, یہ آپ ان کا جو ذکر کر رہی ہیں یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں مجھے کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری مجھے فیور کر رہی ہے, یہ اکیوز میرے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے. this is on record کہ جوڈیشری مجھے فیور کر رہی ہے. جس شخص کو کاؤنسل ہی اس کے لائرز ہی, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں ہر انسان کو رائٹ ہے اپنے لیے بہترین سے بہترین لائر رکھنے کا, لیکن آپ اس طرح کی باتیں کر کے, غلط باتیں کر کے پبلک کو مسلیڈ کر رہے ہیں, آپ جوڈیشری کو ملائن کر رہے ہیں. وہ ججز میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی, آنریبل قاضی امین صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. قاضی امین صاحب کو ملائن کرنے کے لیے اس شخص نے ایک علیحدہ سے فیس بک پروفائل بنایا, اور اس ذکر نہ کریں, وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کے پروفائل کو چھوڑیں. آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کے کیس کے اندر تو جو سابق شوہر ہیں آپ کے, وہ کہتے ہیں کوئی وکیل ہی نہیں, ڈرتے تھے سارے کہ سابق چیف جسٹس کی بیٹی ہے, کوئی وکالت بھی نہیں لیتا تھا, کوئی کیس ہی نہیں لیتا تھا ان کا, تو ان کے لیے بھی تو مسائل ہیں نا. یہ کہاں لکھا ہے اور یہ کیا چیز اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ ابھی آئے جسٹ دیکھیں کہنے کو کوئی بھی بات آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, بات یہ ہے آن ریکارڈ اور فیکٹس اور حقائق, اینڈ آئی تھنک ہر جرنلسٹ کو چاہیے کہ وہ حقائق کو سامنے رکھے, خود سے ریفر کرے اور سچویشن کو دیکھے, اس سے پہلے کہ ایسے معاملات جس میں خواتین کی سینکٹی انوالو ہو ان معاملات کو سوشل میڈیا پہ لایا جائے. اور ایک گھناؤنا شخص جو کہ آلریڈی 2 ڈفرینٹ کرمنل پروسیڈنگز میں ڈسمس ہو چکا ہے فرام پولیس سروس, اس کے خلاف پروون کرمنل چارجز ہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس کو ڈسمس کیا ہے 16 جنوری 2019 کو, آرڈر اس کے سروس ڈسمسل کا تھا انڈر ایسٹا کورٹ پروسیڈنگز. اس میں ایف آئی فیصلہ کیوں نہیں کر رہی اس کے خلاف؟ کتنے عرصے 4 سال جیل میں رکھا اس کو, تو فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کے خیال میں 4 سال جیل میں رہنا ضروری ہے اس کے فیصلوں سے پہلے؟
اور اس کو جیل میں ہی رہنا چاہیے؟ کتنے سال اس کو جیل میں رہنا چاہیے کہ یہ مقدموں کے فیصلے ہو جائیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ساری عمر جیل میں رہے؟ آئی وش 7 weeks کے اندر میرا کیس کنکلوڈ ہو جاتا. 7 سال تو بہت دور کی بات ہے. مجھے کیا انٹرسٹ ہوگا کہ میں ساری فیٹیگ میں چلوں. وہ خود ڈیلے خود کر رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ ٹرائل کورٹ کی رپورٹ پڑھیں. جس رپورٹ کی بیسس پہ جو آنریبل سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ آ چکی ہے اور آرڈر ہے 21 آئی ووڈ لائک ٹو ریفر ٹو دیٹ آرڈر, جس میں ٹرائل کورٹ کی رپورٹ نے کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 4 کو پہلی پروسیڈنگ ہوئی جس میں ریکویسٹ کیا گیا فرام دا لرنڈ ٹرائل کورٹ ٹو سبمٹ اے رپورٹ ریگارڈنگ دا اسٹیٹس آف دا ٹرائل. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا. جی ہاں, ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ڈیٹ تھی اس کے اوپر کیا کہا گیا کہ رسپونڈنٹ نیڈس ٹائم ٹو انگیج اے کاؤنسل. ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف ایک طرح کی ڈائلیٹری ٹیکٹکس جو ہیں یہ اسی طرح. ایک دن کا ٹائم تو ڈائلیٹری ٹیکٹکس تو نہیں ہوتی نا. دیکھیں ٹائم کا ڈفرینس ہی نہیں ہے نا اصل میں, ڈیٹ کا بھی. چلیں آپ اس کو اس طرح کہنا چاہتے ہیں آپ اس طرح کہہ لیں, چلیں ہو گیا. لیکن بہرحال جی اس کے بعد جو نیکسٹ آیا پروسیڈنگ کا جو ڈے تھا اس کے اوپر سارا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا گیا کہ ہاؤ ہی ہیڈ بن کازنگ ڈیلے, اور پھر آن اکاؤنٹ آف دا ٹرائل کورٹ رپورٹ جس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ اٹ آؤٹ کہ اٹ ہیز بن آبزروڈ دیٹ کانڈکٹ آف اکیوز سو اینڈ سو is the main reason for delay in conclusion of trial. He is filing applications on different dates for dispensation of his personal appearance on medical grounds as well as due to professional engagement of learned counsel for accused. That's the reason that the case is being delayed. تو پھر یہ وہ معاملات تھے. اینڈ فردر اٹ سیز کہ اسٹیٹمنٹ آف پی ڈبلیوز آر ناٹ بینگ ریکارڈیڈ ڈیو ٹو پروفیشنل انگیجمنٹ آف لرنڈ کاؤنسل. یہ پہلے بھی آن ریکارڈ آ چکی ہے. جب یہ ٹرائل کورٹ کی جب یہ رپورٹ آ گئی تو نیکسٹ ہیئرنگ پہ آنریبل جج نے اپنے آرڈر پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کیا. انہوں نے کہا کہ now learned counsel, I'm reading it out quote on quote, کہ learned counsel for respondent number 2 seeks a short adjournment in order to place certain documents on the record. یہ 21 تاریخ کا یہ آرڈر ہے. even though we are not convinced with the request because trial court صاف بتا رہی ہے ڈیلے کاز کر رہے. لاء کہتے ہیں اگر accused ڈیلے کاز کر رہے he is not deserving of the bail. جی اس کے بعد still considering the request since it's made by a senior counsel, we are adjourning this case for 28th. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا؟ 27th کو سوشل میڈیا پہ وہ شخص اپنے آپ کو وکٹم کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہے, فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتا ہے, ملائن کرتا ہے اتھارٹیز کو, نیم بائی نیم کویسچن کرتا ہے اور غلط طریقے سے. دیکھیں آپ یہ وہی انٹرویو ہے جو ایم جے ٹی وی پہ چلا ہے جس کا آپ حوالہ دے دیں. جی ہاں, اس میں میں بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ شخص کرمنل مائنڈ ہے اور وہ کرمنالوجی ٹرینڈ ہے. پولیس میں آنے کے بعد اس کو معلوم ہے کہ کرمنل پروسیس کو ایویڈ کیسے کرنا ہے, ڈیلے کیسے کاز کرنا ہے, ایک کیس کو کنکلوڈ ہونے سے کیسے روکنا ہے. جی اب آفٹر دا جس طرح کی یہ ملائننگ کی گئی, منصور جو آنریبل جو جج صاحب ہیں ان کا یہ آپ آرڈر پڑھ لیں اور یہ جو پچھلا آرڈر ہے وہ پڑھ لیں آپ. اب یہاں پر بات آ گئی کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اگر ایک شخص ڈیلے کاز کر رہا ہے تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے. دیکھیں 27th کو ایک انٹینشنلی سوشل میڈیا پہ جو ججز ہیں جو اس کیس کو سن رہے تھے, اس بیل کو سن رہے تھے, ان کے بارے میں باتیں کی گئی, ان کو ملائن کیا گیا. اول تو یہ پروسیڈنگ میں اس شخص نے جو جھوٹ بولا ہے, دیکھیں انٹرویو تو کوئی بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نہ ہو کوئی اور کر لے. بات یہ ہے کہ جو انٹرویو دے رہا ہے کیا وہ سچ بات کہہ رہا ہے؟ بات تو اس سے غرض ہونی چاہیے جرنلسٹ کو بھی. جی ہاں, جرنلسٹ کو بھی اس سے غرض ہونی چاہیے کہ وہ سچ بتا رہے لوگوں کو اور وہ انشور کرائے کہ جس شخص کو وہ وکٹم جو اپنے آپ کو وکٹم بنا کے پیش کر رہے از ہی ریئلی دا وکٹم آف دا سسٹم اور ہی از میکنگ ادرس.
جی میں اس انٹرویو سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ جب آپ جھوٹ تشہیر کرتے ہیں نا پبلک میں، وہ ڈیلیبریٹ ایک ایفرٹ تھی اکیوز کی سائڈ سے، بیکاز آپ پروسیڈنگ میں تو آ نہیں رہے، اب آپ نے سوشل میڈیا پہ ملائن کیا اتھارٹیز کو. یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا، بیکاز جس طرح سے جو بینچ پہ لوگ تھے بالکل نہیں. مجھے بہت دکھ ہوا. دیکھیں امپیکٹ یہ جو آرڈر ہے، بفور آرڈر دا وی لاگ اینڈ آفٹر دا وی لاگ دیر از آرڈر ہے کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ضمانت کنفرم کر دی، کوئی ان کو معصوم نہیں ڈکلیئر کیا، صرف یہ کہا کہ 4 سال سے بندہ جیل میں ہے، اس کو ضمانت صرف دی ہے، اور کچھ نہیں کہا. بات سنیے، دیکھیں لا کہتا ہے اگر اکیوز ڈیلے کاز کر رہا ہے تو ہی از ناٹ وردی اور ڈیزرونگ آف بیل. ٹھیک ہے، رپورٹ کہہ رہی ہے اکیوز ڈیلے کاز کر رہے تو، اور صرف ڈیلیبریٹلی ہیئرنگ کے لیے ریکویسٹ کی گئی ٹو پلیس سرٹن ڈاکیومنٹس. کہاں ہیں سرٹن ڈاکیومنٹس؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کدھر ہیں 28 اگست کو جو ڈاکیومنٹس پلیس کیے گئے؟ یہ تو ایفرٹ ڈیلیبریٹ تھی اس اکیوز کی جانب سے کہ جو بینچ پہ موجود لوگ ہیں ان کو اتنا ملائن کیا جائے اور ایسے جھوٹ کی تشہیر کی جائے. اور اس نے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس نے آپ کو استعمال کیا اس چیز کے لیے. آئی وش تھوڑا سا ریفر کیا جاتا ہے. مجھے تو آپ بھی استعمال کر رہی ہیں. نہیں میں بالکل استعمال نہیں کر رہی، آپ بھی استعمال کر رہی ہیں، میں تو آئی مجبوری کے اندر ہوں استعمال ہونے کے لیے. نہیں دیکھیں یہ ڈو ناٹ، میرے خیال میں اب بہت کافی آپ نے میں اس میں ایک جو بات کا مجھے بہت دکھ ہوا. دیکھیں یہ کیس میری سینکٹٹی سے متعلق تھا جس میں بیل سیک کرنی تھی. مجھے بالکل شوق نہیں ہے کہ کوئی شخص 10 سال رہے یا 4 دن بھی جیل میں. میرا غرض یہ ہے، میری سینکٹٹی ابڈکٹ ہوئی ہے، مجھے انصاف ملنا چاہیے، جس کے لیے ہمارا عدالتی نظام قائم ہے اور جو سمجھا جاتا ہے کہ عزت دارانہ طریقہ ہے. بچیاں جن کی سینکٹٹی کے معاملات ہوتے ہیں یا جو مختلف طریقوں سے وکٹمائز ہوتی ہیں، ان کے لیے ریڈریسل کا عزت دارانہ طریقہ ہے تاکہ وہ معاشرے میں سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ چلیں. آئی ہیو چلڈرن ٹو ریز. میں کن چکروں میں ابھی تک، کہاں ہے ہمارا عدالتی نظام؟ میری اپنے عدالتی نظام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز بچیوں کے معاملات کے لیے ایک علیحدہ فورم بنائیں، جس طرح فوسپا کا فورم ہے. ٹائم لائن ڈیسائیڈ کریں. نہیں آتے، اگر ڈیلے کاز کرتے ہیں اکیوز، ایک آپ ٹائم بار رکھیں کہ اس کے اندر ہر صورت فیصلہ کرنا ہے. اب اسی طرح کے فورم دیکھیں، یہاں پر جو بات کی گئی جس کا مجھے بہت دکھ ہوا، وہ بات یہ کر دی گئی کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک شخص کا کہ وہ فریڈم ریٹریو کرے. مجھے یہ بتائیں کہ وکٹم کے فنڈامنٹل رائٹس کدھر ہیں؟ ان کو کون ایڈریس کرے گا؟ میں یہ آج تک کورٹس میں یہ میں اگر چیلنج کر رہی ہوں، میرا چیلنج کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ ڈیلے، ہی از کازنگ ڈیلے ان مائی ٹرائل. سپریم کورٹ کے بعد کون سا فورم رہ جاتا ہے؟ میں نے HRC تک میں گئی ہوں، ہر جگہ میں گئی ہوں. اس کے ایک شخص کے اریسٹ کے لیے میں کچھ 7 فورمز پہ گئی ہوں. مجھے غلط کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ نے بہت وقت دیا. بنیادی بات یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. انصاف میں تاخیر جو ہے یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. محترمہ نے جو بھی بات کی ہے، جو بھی الزامات لگائے ہیں، ان کو ضرور اس حوالے سے عدالت کو اب فیصلے کر دینے چاہیے، اور جو بھی فیصلے ہوں ان کے اوپر اپیل کا حق بھی موجود ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف میں تاخیر ہو اور اس تاخیر کی سزا یہ ملے کہ جس پہ الزام لگایا جائے وہ بھی ساری عمر جیل میں پڑا رہے. یہ بھی ایک ناانصافی ہے. مگر جو بات محترمہ نے کی کہ انہوں نے اگر کچھ مقدمات کیے تھے تو یہ صرف ہوا میں نہیں ہے، ان کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے. اور انصاف میں تاخیر سے دونوں فریقین کے جو ہیں بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں. شاید محترمہ چاہتی ہوں گی کہ ان کے سابق شوہر ساری عمر کے لیے جیل میں رہیں، بے شک فیصلے نہ ہوں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو یہ الزام لگا رہی ہیں یا جو مقدمے انہوں نے کیے ہیں ان کے فیصلے ہی نہ ہوں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مقدمات کے جلد از جلد فیصلے ہوں، آر ہو یا پار ہو، تاکہ شہریوں کو، خاص طور پہ خواتین کو یہ تو پتہ ہو کہ اس ملک میں کوئی ان کو انصاف دینے والا نظام بھی موجود ہے. مطیع اللہ جان، ان کے ٹی وی سے اتنے ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.